وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے، اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضمون ہی ایک علیحدہ ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے جو بات دہرائی، یہ چیزیں ہیں تو اس لائق کے تفسیر سے نہیں سمجھا جائے۔ یہ ان پر ناراض نہیں میں ہوتا، شیعوں کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا دوسرے حنفیہ سب کے بارے میں جو ذہنوں میں نا مغالطے دور کرنے چاہیے۔ میں مغالطے کہوں گا، ایک دوسرے کو پڑھتے نہیں، اس لیے طرح طرح کے سوال ہیں۔ میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیتی لوگ ہیں۔ آپ سمجھ لیں بات ہے کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے، ظاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم۔ ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کل بدعت نظرارہ جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا، خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے دوسرے۔ یہ 2 اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ یہ 2 اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی نے شروع کی۔ یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا ہے کہ حضرت عثمان بدعتی تھے، یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں 2 بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے۔ تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بدعت سیاح نہیں ہے۔ بدعت 2 قسم کی ہے، کہ سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا۔ ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتی ہے۔ اس کی بہت دلیلیں دیتی ہے، ایک میں نے دے دی، اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا حامی، یہ امام نووی ہے، ابن عبدالسلام ہے، ابن حجر، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بدعت بری نہیں۔ بدعت 5 طرح کی ہے، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت۔ کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں، علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں کی پہلے لکھنی پڑی، تو یہ بحث علمی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے، جھگڑے کی بات نہیں۔ اس بات پر ہم کہے وہ بدعتی ہو گئے، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے قرآن مجید کھانے پر پڑھ لیا، اذان سے پہلے صلاۃ کے کو برا کام، نئی ہے ضرور مگر دین درود شریف کو بھی جائز کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو بھی جائز کرتا، تو اس کو وہ بدعت حسنہ میں داخل کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کا حوالہ دیا، عبد المنان صاحب کو میں پھر بعد میں بھی دکھاؤں گا، بڑے بڑے کہ ہر بدعت کو نہ برا کہو، کئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں مگر بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس پہ لگے ہوئے۔ وہ علماء جو ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں سب نئی ہیں مگر کوئی بری نہیں، میراج سے بھی نئی بات ہے مگر یار سال بعد حضور کی محبت بڑھاتے ہیں، رونق بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، کتنا نبی اعلیٰ تمہیں خدا نے دیا، تو یہ بدعت حسنہ ہے، مانتے ہیں کہ نئی ہے مگر اچھی ہے۔ تو یہ پیچھے سے اختلاف چلا آ رہا، بڑے بڑے علماء، اس سے کوئی انجام نہیں برا ہوگا ان کے پیروں کو، بلکہ امام ابن تیمیہ جن کو جانتے ہیں عبد المنان صاحب کے ہمارے بہت بڑے علماء میں سے، انہوں نے خود یہ کہا اقتداء الصراط المستقیم میں کہ یہ لوگ بدعت جو کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی تھے، مگر انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ان کو ثواب دے گا، بدعت ہونے کا عذاب ہوگا مگر اس لیے کہ وہ کرتے کیوں، حضور کی محبت میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نیت تو بہت اعلیٰ، اس کا ثواب بھی تولا جائے گا، اگر یہ بڑھ گئی محبت تو بدعت کا عذاب جو ہے کم ہو جائے گا، اللہ تولے گا او میرے نبی کی محبت نے کی۔ یہ خود انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہے یہ بدعت کرتے مگر مقصد بہت اعلیٰ، اللہ اگر اس مقصد سے خوش ہو گیا کہ نیت تو نیک تھی ان کی، تو آپ دخل نہ دیں، کسی کو دوزخ نہ بھیجیں، کچھ نہ کہیں، اپنی حد تک اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میں بھی نہیں کرتا آپ نہ کریں، مگر کرنے والوں کو دعائی خدا کی نہ کافر کہیں نہ دوسری کہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ رسول کے دیوانے ہیں۔ بس ایک ہی بات جیسے میاں عبد الواحد نے کہی، میں نہیں اعلیٰ حضرت کو بولتا، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پڑھا، ان کے فتاوے سارے جلدیں میرے پاس ہیں، ان کا یہ شعر میں نے بار بار دہرایا،
اور یہ طارق نے بھی ایک دن پڑھا اور نیازی صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا رویا، نوجوان اپنی دکان میں رویا۔ مولانا نے کیا کہا؟ لحد میں، کہتے ہیں اب قبر میں تو جانا ہی تھا، پتا تھا مرنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہم قبر میں کیا لے گئے؟ کچھ پلے نہیں تھا، رسول کی محبت کا داغ لے گئے۔ ہاں؟ دل پر داغ لگا ہوا تھا، فرشتوں نے دیکھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بھائی کیسے دوزخ میں آپ بیچتے ہیں؟ مجھے تو حیران۔ اللہ سے ڈر جائیں، کسی کو نہ دوزخی کہیں نہ کافر کہیں۔ آپ کے علم میں جو بات ہے نا کہ صحیح اس طرح ہونا، آپ بے شک کریں، مگر دوسروں کے پیچھے لٹ لے کے نہ جائیں۔ آپ یہ روایتیں میں پڑھ دوں، نیازی صاحب جیسے ابن ماجہ میں یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ بدعتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں، جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں، مولانا سرفراز صفدر صاحب یہ بھی کرتے ہیں اہل حدیث۔ اور میں کہتا ہوں اس موضوع روایت کو پیش کرتے ہیں، وہ تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، آپ چلے جائیں گے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع ہے۔ من گھڑت روایت کی بنیاد پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روزہ حج قبول نہیں ہوگا۔ پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں نا، کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ خود ہی حدیثیں جڑ ہی لیے پڑے ہیں کہ بےزتی کی اللہ توبہ نہیں قبول کی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں۔ آپ خدا کے لیے ڈر دیں، بالکل کسی بیچارے کچھ نہ کہو۔ میں تو اللہ کی قسم جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں بریلی میں، مجھے وہاں بھی خوشی ہوتی کہ یہ بھی میرے نبی کے دیوانے۔ شیعوں کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، مجھے کیا تکلیف؟ وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ، مجھے رسول کی نسبت سب سے پیاری ہے۔ یہ گواہ ہے، آپ دن قیام کے کیا دیں کہ مولوی اسحاق نے کہا تھا میں ہر شے چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے نام لینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ مجھے نہیں اس سے ناراضگی، آپ ناراض ہوتے رہے۔ وہ کسی بزرگ کو نہیں مانتا، نہ مانے، میرے نبی کو مانتا۔ بس آخری ایک حوالہ عبد المنان بھی سنیں آپ، یہ اس کی بات ہے جس کو ہم اہل سنت شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اولیاء کا سردار ہے وہ، محی الدین ابن عربی۔ وہ خود لکھتے ہیں لطائف المنن کے کہ میرے جو شیخ تھے پیر شیخ ابو مدین مغربی، اب شیخ ابو مدین مغربی میں سب کو جانتا ہوں نا، یہ مولانا کی طرح وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے خلیفہ تھے ابو مدین، ان کے مرید تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک عالم سے ناراض تھا، میرے شہر کا عالم تھا، میں نہیں اس کو اچھا جانتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے مرشد کے خلاف تھا، وہ شیخ ابو مدین مغربی کو نہیں اچھا کہتا تھا، اس لیے میں اس عالم سے ناراض تھا۔ مگر ہوا کیا پھر؟ یہ کسی اور نے نہیں بتایا، خود شیخ اکبر نے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور حضور کو اتنا ناراض پایا کہ اتنا ناراض کبھی نہیں کسی کو دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے، پلے باندھو اس بات کو، نہ رو صحابہ کو نہ کسی کو، نبی کو رو۔ پوچھا میرے اس عالم سے کیوں ناراض ہے؟ اور میں وہ میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا۔ تو محی الدین کہتے ہیں حضور نے رنج سے فرمایا کہ تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھے مانتا یہ نہیں مانتا۔ اور ظالم تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا، حیا کر جا کر اس سے معافی مانگ، صبح کر، صبح ہی جا کر شیخ نے اس سے معافی مانگی کہ میرے پیر کو یار مان یا نہ مان وہ تو میرے دل کی بات، نبی تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، اگر تو اس کو مانتا بات ختم۔ اس کو اللہ کے لیے کسی طرح آج دل میں بٹھائے نا، آج کے درس کا خلاصہ کہ رسول اللہ کی بات کریں، باقی کو چھوڑیں۔ جو اچھا نظر آتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھے، بسم اللہ ادب کرے، جس کو نہیں اچھا نظر آتا وہ برا کرے۔ وہ بھی برا اسی لیے کہتا ہے کہ اس کو پتا چلا اس نے حضور سے اچھا سلوک نہیں کیا، صحیح پتا چلا یہ غلط، یہ روتے رہے۔ کتابوں میں لکھا گیا اب لوگ بعد میں آنے والے کیا کریں، ہاں آپ صحابہ کا عدل سناتے رہیں، وہ ان کے ظلم سناتے رہیں۔ کتابوں میں نکال دوں گا، دونوں طریقے نکال دوں گا، لکھ لیا لکھ دینے والا، بعد والے غریب کدھر جائیں، جس کو جس پر اعتبار آ گیا اس پر لگ گیا۔ شکر کریں کہ کسی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ایک کو مانتا ہے جس کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو نہ چھوڑیں اور باتیں آپ ختم کریں۔